آج 6 محرم پہلے پیر کے دن جس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا گیا وہاں کا ہر فرد اللہ کے کرم سے خوشحال اور دولت مند ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام موقع نہیں، یہ وہ دن ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ خدا کے لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو، کیونکہ ایسا سنہری موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ ابھی سے ارادہ کر لو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 محرم پہلے پیر کا بابر کا دن آ چکا ہے۔ یہ محرم کا وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ اور جب اس مبارک مہینے میں پیر کا دن بھی آ جائے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پیر وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور عنایتوں کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، قرضوں سے نجات مل جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے اور اللہ پاک آپ کی برسوں پرانی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چند لمحوں کے لیے چھوڑ کر اس وظیفے کو توجہ سے سن لیں۔ یقین جانیے جب آپ اس وظیفے کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثار اپنی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا گھر خریدنے کا خواب دیکھتے ہیں، کاروبار میں نقصان کا سامنا ہے، روزگار کی تلاش میں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں وہ خوشخبری لکھ دے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایسا مجرب اور بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو محرم کی برکتوں اور پیر کے دن کی ساعتوں سے مزین ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہونے لگتے ہیں اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ آپ اللہ سے رزق مانگے، اللہ رزق عطا فرمائے، عزت مانگے، عزت عطا فرمائے، سکون مانگے، سکون عطا فرمائے، اور وہ حاجت جو برسوں سے دل میں چھپی ہوئی ہے اس کے پورا ہونے کے اسباب پیدا فرما دے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کی گئی دعا، توبہ اور عبادت انسان کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے، اور جب یہ عمل پیر کے دن کیا جائے تو امید اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کی جھولی بھر دے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائے کہ تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے، آپ کے گھر میں ایسی برکت نازل ہو کہ خوشیوں کا چرچا ہونے لگے اور لوگ حیران ہو کر پوچھیں کہ آخر آپ کی زندگی میں یہ خوشگوار تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ راتیں جن میں آپ فکر اور پریشانی میں جاگتے رہے، اللہ انہیں سکون اور راحت میں بدل دے۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر اپنے رب کے دروازے پر کم جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم سے جو بھی جائز حاجت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص فضل فرمائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی مشکلات آسان ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، تو آج 6 محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ دن ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ میری آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ آج کس بابرکت دن کو غفلت میں مت گزاریے۔ صرف ایک بار اخلاص اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کی رکی ہوئی دعائیں چل پڑیں گی، بند راستے کھل جائیں گے، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی اور وہ نعمتیں بھی آپ کے نصیب میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی جن کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب پیدا فرما دے گا اور وہ چیز جو برسوں سے آپ کی پہنچ سے دور تھی، اللہ کے حکم سے آپ کے قریب آ جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، جاپان، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 6 محرم الحرام اور پہلے پیر کا مبارک دن آ جائے تو آج کے اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے اللہ کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے اور نہ کسی خاص جگہ کی شرط۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لے، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لے، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران پڑھ لے، لیکن 6 محرم الحرام پہلے پیر کے دن اس مبارک عمل سے خود کو محروم مت رکھیے گا۔ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ مبارک لمحے بار بار نہیں آتے،
اس لیے آئیے اب ہم اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی وظائف، قرآنی اعمال اور برکت والے اذکار آپ تک پہنچتے رہیں گے جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ آج 6 محرم پہلے پیر کے دن جب بھی آپ کو مناسب وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ 1 مرتبہ حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کر لیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، روزگار، کاروبار، شادی، اولاد، عزت، کامیابی یا کسی بھی جائز مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے اور ہر آنکھ کے آنسو الگ ہے۔ آج کے اس مبارک عمل کی برکت اتنی عظیم ہے کہ بعض اوقات وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جنہیں انسان اپنی عقل سے ناممکن سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے دل میں مکمل یقین پیدا کر لیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی شامل کر دی جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دنیا کے خیالات اپنے دل سے نکال دیں۔ یوں محسوس کیجئے جیسے آپ مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دعا کو دل کی گہرائیوں تک پہنچاتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور آج آپ جو پہلا وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم آیت ہے جس میں بندے کی کامیابی، سکون اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ مبارک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں لیکن اپنے اندر سمندر جیسی وسعت اور بے شمار برکتیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے جب ایک بندہ پوری سچائی، عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے یہی اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میرا سہارا صرف تو ہے، میری امید صرف تجھ سے ہے، میری حاجتیں صرف تو پوری کر سکتا ہے، تو پھر رحمتوں کے دروازے کیوں نہ کھلیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہ آئے، پھر بندے کی دعائیں کیوں نہ قبول ہوں۔ یہ وہ مبارک آیت ہے جو بندے کو مخلوق کی محتاجی سے نکال کر خالق کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے دل میں یقین پیدا کرتے ہیں کہ میرا رب کافی ہے، میرا رب سننے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کے معاملات میں خیر ہی خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے توجہ سے سن لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ مقصد تعداد پوری کرنا نہیں بلکہ دل میں یقین اور محبت پیدا کرنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں گے تو گویا آپ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا اور میں اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے تیرے ہی دروازے پر آیا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کے دروازے پر آ جائے تو پھر خالی واپس نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہوں کو بھی سنتا ہے، آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
وہی رب تنگی کو آسانی میں، محرومی کو خوشحالی میں اور مایوسی کو امید میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، رزق میں اضافہ ہو، دل کو سکون ملے، مشکلات آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے، تو 6 محرم الحرام کے اس بابرکت دن اخلاص اور یقین کے ساتھ صرف 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر دیکھیے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے جس کی فضیلت سن کر دل خوش ہو جاتا ہے اور روح کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایسے مبارک کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بندے کی زبان سے نکل کر رحمت الہی کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پڑھنے والا اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے رب کریم بھی اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند الفاظ بظاہر مختصر ہیں لیکن ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب کلمات ہیں۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ الفاظ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی اور عظمت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور جو زبان اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کو خالی نہیں لٹاتا۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے ذرا توجہ سے سنیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے دل کی سختی نرم ہونے لگتی ہے، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا ذکر اپنا معمول بنایا تو ان کی زندگی کے حالات بدلنے لگے، ان کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا ہونے لگے اور ان کے دلوں کو سکون نصیب ہونے لگا۔ آج اگر آپ کے دل میں ایک نہیں بلکہ کئی حاجتیں ہیں، کئی دعائیں ہیں، کئی خواہشیں ہیں تو ان تمام حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ مبارک کلمات پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی دعا ہو جو برسوں سے قبولیت کی منتظر ہو، کوئی ایسا خواب ہو جو ابھی تک ادھورا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند چھین رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، ہر آہ سنتا ہے اور ہر آنسو دیکھتا ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اس مبارک عمل سے محروم نہ رہے۔ اگر ممکن ہوتا تو میں ہر پریشان حال انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 6 محرم الحرام کی اس بابرکت دن اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، اپنے رب کو پکار کر دیکھو، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ کر دیکھو۔ اس لیے مکمل یقین، اخلاص اور محبت کے ساتھ 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ضرور پڑھے اور پھر اپنے رب کی رحمت اور کرم کے نظارے دیکھیے۔ جب آپ پہلے 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب فوراً تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر آج کا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ یہی وہ وظیفہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کی ایک ایسی صفت کو پکارتا ہے جو فقیری کو خوشحالی میں، تنگی کو فراخی میں اور محرومی کو نعمتوں میں بدل دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت مبارک صفاتی نام پڑھنا ہے، یا غنیو۔ یہ صرف 2 لفظ نہیں بلکہ امید، بھروسے اور اللہ کی بے پایاں عطاؤں کا پیغام ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے ہر طرح کی بے نیازی عطا فرمانے والی ذات۔ غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی شان کرم سے غنی فرما دیتا ہے تو پھر صرف اس کی زندگی ہی نہیں بدلتی بلکہ اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے اور آنے والی نسلوں تک خیر و برکت کے اثرات پہنچتے ہیں، کیونکہ اصل غنا مال کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ بے نیازی اور دل کے سکون کا نام ہے۔ آج ہم سب کی خواہش ایک ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری عزت، رزق اور کامیابی میں اضافہ فرمائے اور آخرت میں بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہوں، مشکلات دور ہوں، رزق میں برکت ہو اور زندگی میں سکون آ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ 6 محرم الحرام کی اس بابرکت دن اس مبارک نام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یا غنیو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو 1 بار، یا غنیو 2 بار، یا غنیو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، جب آپ یہ مبارک نام پڑھنا شروع کریں تو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اپنے دل اور ذہن کو دنیا کے خیالات سے الگ کر لیں، خود کو یوں محسوس کروائیں جیسے آپ اپنے رب کے دربار میں بیٹھے ہیں اور اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس دوران اپنی گفتگو اور توجہ کو حتی الامکان صرف ذکر الہی پر مرکوز رکھیے۔
تاکہ آپ مکمل انہماک اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وسائل کم ہوتے ہیں مگر اللہ ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ تھوڑا بھی بہت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی اصل غنا ہے، یہی اصل دولت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے ہر دل تڑپتا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا غنیو پڑھ لے تو اب اس پورے عمل کا آخری نہایت و رحم اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اس پورے عمل کی بنیاد، اس کی جان اور اس کی اصل طاقت کہا جاتا ہے۔ اگر پہلے 3 وظائف اس عمل کے ستون ہے تو یہ چوتھا وظیفہ اس کی روح ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مبارک صورت پڑھنی ہے جسے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی مختصر مگر عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ایسی صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا، فضل، رحمت اور خوشخبری کا پیغام موجود ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ ذرا سوچئے، یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یہ صورت بندے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت محدود نہیں، اللہ کی عطا ختم ہونے والی نہیں، اور اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو انسان کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہمیشہ اس صورت سے خاص محبت رکھتے آئے ہیں، کیونکہ یہ صورت انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے، شکر ادا کرنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، برکت بھی آتی ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے سورہ کوثر کس طرح پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ جس ترتیب سے آپ کو پورا عمل بتایا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک، پھر آپ نے 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ چاروں وظائف مکمل ہو جائیں تو جس درود پاک سے آپ نے عمل کا آغاز کیا تھا وہی درود پاک دوبارہ 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ نورانی تحفہ ہے جو دعا کو بارگاہ الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، اب عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ اٹھا لیں، اپنے دل کو نرم کر لیں، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات انسان دعا تو بہت کرتا ہے لیکن گناہوں کی گرد اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان حجاب بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے آنسوں کو بہنے دے، اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے اور سچے دل سے معافی مانگیں، پھر اپنی حاجت مانگیں، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیں۔ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیں، وہ باتیں بھی جو کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، وہ دکھ بھی جو برسوں سے دل میں چھپے ہوئے ہیں، وہ خواب بھی جو ابھی تک ادھورے ہیں، وہ دعائیں بھی جو مدتوں سے قبولیت کی منتظر ہیں۔ اپنے رب کے سامنے ضد کرنے والے بچے کی طرح مانگیں، کیونکہ بندے کا رب سے تعلق ہی ایسا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور لبوں سے نکلنے سے پہلے دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ کیا پتہ آج 6 محرم الحرام کے اس بابرکت دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے۔ کیا پتہ آج برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کیا پتہ آج وہ دروازہ کھل جائے جو مدتوں سے بند تھا، اور کیا پتہ آج آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے جسے آپ ناممکن سمجھ بیٹھے تھے۔ محترم ناظرین، یہ عمل ایک قیمتی تحفہ ہے جسے میں نے محبت اور خیر خواہی کے ساتھ آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کے ذریعے آپ کے دلوں کو سکون، آپ کے گھروں کو برکت، آپ کے رزق کو وسعت اور آپ کی زندگیوں کو آسانی نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ درد دور فرما۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت، سکون اور خوشحالی نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تو کریم ہے، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ ہمارے ہاتھ خالی نہ لٹا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں تک ضرور پہنچائیں۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خیر میں شامل ہو سکیں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ذکر الہی میں ہی کامیابی اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔